والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله مسجد میں لا کے پتہ چل رہا تھا بولنا ہے سیدنا شفینا اس کو بولنا ہلاوے کے لینا ہے ویڈیو نہ کریں آج کی اس مقدس اور پاکیزہ اجلاس میں ایک آل رسول کی صدارت میں چل رہا ہے اور حضرت مولانا سلطان بسمل مرحوم کی یادگار جامع بسمل کی نقابت میں چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان کہا جاتا ہے ہندی میں ایک پھوٹ ہوتا ہے، کپوت ہوتا ہے، سپوت ہوتا ہے. جو باپ کی جگہ کو لے لے وہ پھوٹ کہلاتا ہے، اور جو باپ کی جگہ سے آگے بڑھ جائے وہ سپوت کہلاتا ہے. جامع فرقان بسمل مرحوم کا نامور سپوت ہے جنہوں نے نعتیہ پروگرام کے علاوہ نقابت بھی کر رہے ہیں. مولانا فرقان بسمل شاعر تھے، عاشق رسول تھے، اور صرف میری زبان پر نہیں سارے علماء کی زبان پر اس کی تعریف و توصیف ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے باپت کو پراتم گھوڑا کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. یہ صالح اولاد کی پہچان ہے. یقیناً آج ان کی روح قبر میں بہت خوش ہوگی، اور میں بہت زیادہ خوش اس لیے ہوں کہ مولانا فرقان مرحوم میرے شاگرد خاص میں سے تھے. میں نے 2.5 سال تک اس کو پڑھایا تھا. اس زمانے میں تقریر میں میرے ساتھ نعت پڑھتے تھے تو ہم کو 11 روپیہ نذرانہ ملتا تھا، ان کو 22 روپیہ ہوتا تھا. اس دور کی بات کر رہے ہیں 40 سال پہلے. نعت میں 2 روپیہ 1 روپیہ ملتا تھا. بہرحال آج ان کی اولاد اس منچ پر دیکھنے کے بعد آتما گدگد ہو گئی، دل بہت خوش ہوا. ایک اللہ نے نعم البدل عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز میں اور توانائی بخشے اور علم سے مالا مال عطا فرمائے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. چھوڑ دیجیے اتنی ہی آواز کافی ہے. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقع سے اجلاس چل رہا ہے. 4 اشعار دیکھیے کہ قبلہ عارفان خواجہ خواجگاں، نازش چشتیاں خواجہ خواجگاں، علم کے گلستاں خواجہ خواجگاں، فضل کے بوستان خواجہ خواجگاں، زہد کے رازداں خواجہ خواجگاں، علم کے ذوفشاں خواجہ خواجگاں، جائے امن و امان خواجہ خواجگاں، آپ کا آستاں خواجہ خواجگاں، قبلہ سالکاں خواجہ خواجگاں، فضل عظمت کی نشان خواجہ خواجگاں. آپ کا در ہے بے شک در ہے رشک جنا خواجہ خواجگاں، در ہے رشک جنا خواجگاں.
ایک بات درود شریف اور پڑھ لیجیے اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ جس کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علم والے ہیں. علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری برائیوں سے رکنے لگتا ہے. اپنے دل میں خشیت پیدا ہونی چاہیے. رب دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے. قرآن ہمیں اللہ سے ڈرنے کے لیے کہتا ہے، اور جب بندہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہوں سے رکتا ہے. جب بندہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے تو جھوٹ کے قریب نہیں جاتا ہے. جب بندہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے تو نمازوں کے قریب ہوتا ہے، روزہ کے قریب رہتا ہے، حج و زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ بندہ مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت جب خوف خدا سے روتی ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کل میدان محشر میں جب جہنم کی آگ شعلہ زن ہوگی، لپٹ مارتی رہے گی، لوگ پیچھے ہٹیں گے، شعلہ بڑھتا جائے گا، لوگ حوالہ دیں گے نماز کے صدقے اے اللہ اس آگ کو روک دے. حج کے صدقے میں مولا اس شعلہ کو بجھا دے، لیکن شعلہ ہے وہ بڑھتا ہی رہے گا. کچھ ہی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں گے، عرض کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیشی لے لیجیے، اور جبریل یہ شیشی نکالیں گے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شیشی کو کھول کر اس دہتے ہوئے آگ میں ڈال دیں گے. آگ سرد ہو جائے گی، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، شعلہ اس کا کم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے جبریل اس شیشی میں کون سا پانی تھا جس نے بھڑکتی ہوئی آگ کو کم کر دیا ہے. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری پیاری امت دنیا میں روئے زمین پر خوف خدا سے روئی تھی، اور اس کے آنکھ سے جو آنسو کے قطرات ٹپکے تھے اس آنسو کے قطرات کو اس آنسوؤں کو رکھ لیا گیا تھا، اور آج اس شیشی میں دیا گیا ہے. آپ کی امت کے آنکھ کا آنسو ہے جس نے آپ کو سرد کیا. سبحان اللہ. جب پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت دنیا میں خوف خدا سے روئے اور رونے سے آنکھ سے آنسو کے قطرات کر کے اس آنسو کے قطرات سے جہنم کی آگ سرد ہو جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ امت کے رونے کا جب یہ عالم ہے تو میرے آقا کریم ہمارے اور آپ کے نبی نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ رات بھر قیام میں رہتے تھے، پائے مبارک ورم کر جاتا تھا، آنکھ سے آنسو کے قطرات رکھتے تھے، ریش مبارک تر ہو جاتی تھی. وہ نبی اپنی پیاری امت کے لیے روئے، ان آنسو کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت عامل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے اللہ سے جو ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں.
علم کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم نور ہے, علم ہدایت ہے, علم شریعت کا نور ہے, علم طریقت کا نور ہے, علم معرفت کا نور ہے, علم تاریکیوں میں اجالا بخش دیتا ہے, علم رہنمائی کرتا ہے. اب آئیے ذرا سا علم کی بات آ گئی ہے تو اب جو علم حاصل کر لیتا ہے, جس سے ہم یہاں علم سے مراد علم دین لیتے ہیں اور یہی مراد بھی سب نے لیا ہے. علم دین جب کوئی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, عالم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, رب ارشاد فرماتا ہے قرآن میں, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کا تیور کیا بتاتا ہے؟ قرآن کا تیور یہ بتاتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح سے کہ اسلام اور کفر برابر نہیں ہو سکتا, زمین و آسمان برابر نہیں ہو سکتا, سچ جھوٹ برابر نہیں ہو سکتا, حق و باطل برابر نہیں ہو سکتا, عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کا یہ تیور ہے, عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے. هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ نہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. یہ کون سا درجہ اس کے مل گیا؟ وہ علم ملا ہے, وہ علم مصطفیٰ ملا ہے, وہ علم شریعت ملا ہے. وہ علم مصطفیٰ جب کوئی حاصل کر لیتا ہے اور اس پہ عمل کر لیتا ہے تب, اور اگر عمل نہیں ہو تو عالم بغیر علم کے بے شہد والی مکھی کہی گئی ہے. اچھا ایک بات آپ کو مثال دوں. یہ جلسہ چل رہا ہے, غریب نواز کانفرنس ہو رہی ہے. ایک آدمی جلسے میں آیا, دیکھا اس کا پیجامہ پھٹا ہوا ہے اور کرتے میں گندگی لگی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے. ہمارے مولانا اکمل نوری نے کہا کہ آپ جلسے میں آئے؟ کہا کہ ہاں. کہا یہ پاجامہ کیسے پھٹ گیا؟ کہا رات اندھیری تھی, اندھیرے میں چل رہا تھا, نالے میں پیر پڑ گیا, گر گیا, پیجامہ پھٹ گیا اور کرتے میں گندگی لگ گئی. مولانا اکمل رضا نوری نے کہا ارے آپ کے ہاتھ میں تو ٹارچ تھی, کیا راستہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے؟ روشنی رہنے کے باوجود اندھیرے میں چل رہے تھے. آنے والے نے کہا ہاتھ میں ٹارچ تو تھی لیکن میں راستہ پر فوکس نہیں دے رہا تھا. کبھی گاج پر فوکس دے رہا تھا, کبھی دایاں فوکس مار رہا تھا, کبھی بایاں فوکس مار رہا تھا, کبھی آسمان پہ مار رہا تھا. حضرت مولانا اکمل خطیب و امام جامع مسجد مومن ٹولہ نے کہا نادان, تمہارے ہاتھ میں ٹارچ رہ کے ٹارچ سے فائدہ نہیں اٹھائے تو گرے ہو تو ٹھیکے ہوئے, دھوتی پھٹی ہے تو ٹھیک ہوا ہے, کرتا تو ٹوٹا ہے تو ٹھیک ہوا ہے. اس لیے کہ روشنی رکھ کر کے اندھیرے میں ہو. معلوم یہ ہوا اگر ہاتھ میں روشنی ہے اور روشنی کا صحیح مطلب نہیں ہو رہا ہے, روشنی کا استعمال نہیں کر رہا ہے تو تاریکی میں چل رہا ہے. اگر کوئی علم دین حاصل کر لیا ہے, اگر علم پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے ہاتھ میں ٹارچ ہے اور اندھیرے میں چل رہا ہے. قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ جب علم دین کو کوئی سیکھ لیتا ہے جسے ہم عالم دین کہتے ہیں, اور عالم دین اگر معمل ہو جاتا ہے تو ابھی ہمارے فرقان بسمل کے صاحبزادے نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھ کر کے سنایا. آقا فرماتے ہیں من زارا عالما فکانما زارنی ومن صافحا عالما فصاحبنی فکانما صاحبنی ومن جلس عالما فکانما جلسنی ومن جلسنی اجلسہ اللہ تعالی یوم القیامہ فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں جس شخص نے ایک عالم کی زیارت کی, اس نے میری زیارت کی, جس نے ایک عالم کے ساتھ مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا, اور جس نے ایک عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ آقا فرماتے ہیں میری مجلس میں بیٹھا, اور جو میری مجلس میں بیٹھا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو بیٹھائے گا, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بیٹھائے گا. اب اندازہ لگا لیجئے ایک عالم باعمل کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. اور ہم اور آپ عالم کی قدر نہیں کرتے ہیں. ایک مسجد کا امام وہ عالم ہی ہوتے ہیں, جاہل نہیں ہوتے ہیں. بات ذرا سا کچھ
देखिए कभी भी एक बात कर दूं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, ज्यादा मैं बात तो नहीं फैलाऊंगा। किसी गांव में एक इमाम साहब के नहीं, हमारे इमाम साहब बिगड़ जाएंगे, इस मिसाल को छोड़ दीजिए। एक आलिम की बात मैं बताता हूँ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मन इज़ा मर्रल आलिमु औ मुतअल्लिमन, अगर कोई आलिम या मुतअल्लिम गुजरा अलल करिया, किसी गांव पर, तो रफ़अल्लाहु अज़ाबा 40 यौमा, आका फरमाते हैं एक आलिमे दीन या तालिबे इल्म किसी मोहल्ला से गुजर जाए, उस मोहल्ला के कब्र वाले का अज़ाब 40 रोज तक उठा जाए। सुभान अल्लाह। अगर कोई आलिमे दीन या इल्मे दीन का हासिल करने वाला तालिबे इल्म अगर मोहल्ला से गुजर जाए, तो मोहल्ला के कब्रिस्तान 40 साल तक कब्र वालों का अज़ाब उठा लिया जाए। सुभान अल्लाह। यह है आलिमे दीन की बरकत। और जरा सा इसलिए तो कुरान और हदीस का मैंने मफ़हूम बयान कर दिया कि आलिम का मकाम क्या है। इसी हदीस का तर्जुमा फारसी वालों ने किया है। अगर आप पहली फारसी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, फारसी वालों ने लिखा है हर के आलिमे मुसाफा कर बामन मुसाफा कर। आका फरमाते हैं जिस शख्स ने एक आलिम के साथ मुसाफा किया, उसने मेरे साथ मुसाफा किया। नारे तकबीर, नारे बंदे पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह। हमारे मौलाना अकबर साहब की क़यादत में ये इजलास चल रहा है। इनका हुक्म था रफीक आलम खाकी। आज जो है सरकार सैयद ख्वाजा गरीब नवाब हिंदल वली के ताल्लुक से भी आपको कुछ बयान करना है। मैंने इतनी बातें कही, तिलावत करना है करीमा के रोशनी में। जरा सा सरसरी तौर पर मैं इस वाक़े को आपके ज़हननशीं करा दूं कि सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाह ताला अलैह सन 530 हिजरी में आपकी विलादत बासादत खुरासान में हुई और आपका विसाले पाक 6 रजब 627 हिजरी है। इस एतबार से 97 साल की उम्र शरीफ आपने पाई है। और सरकार सैयदना उलमा सैयद आले मुस्तफा मालहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं। वो क्या बयान करते हैं कि ख्वाजा खाकान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी तशरीफ लाए बगदाद शरीफ। सरकारे गौसे आजम ने उनके लिए एक कमरा अलग कर दिया। 3 रोज तक उस कमरे में आपने क़याम फरमाया। तीसरे दिन मुलाकात हुई, बातें हुई और आपने बहुत सारे उलूम से आपको नवाजा, उलूम व ख़ुयूस से नवाजा और फरमाया मोइनुद्दीन तुम जाओ, फिर तुम बगदाद आओगे, लेकिन दोबारा जब तुम आओगे तो मुझसे मुलाकात नहीं होगी। बात इतनी हो गई, आप चले गए और जाने के बाद अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ हरमैन शरीफैन गए हज के काम के लिए। चुनांचे आपने जब काबा का तवाफ किया और अपने पीरो मुर्शिद के साथ तवाफ किया, सरकार सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को तवाफ दुआ की और कहा अल्लाह मैंने यहाँ तक तेरे करम पर है। चुनांचे आवाज आई गैब से कि मुईनुद्दीन को मैंने कबूल कर लिया। कभी आपने ज़ाहिरी कान से नहीं सुना होगा, लेकिन आवाज आई कि मैंने मुईनुद्दीन को कबूल कर लिया। कहा चल मुईनुद्दीन, लेके गए रौज़े रसूलुल्लाह के सामने, बताया ये रसूल की बारगाह है, अदब से जाना है और नबी की बारगाह में सलाम करना है। आपने कहा सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। कब्रे अनवर शरीफ से जवाब आया वालेकुम सलाम या कुतुबल मशाइख कुतुबे बर्रो बहर। ये आपके लिए जवाब में आया। सुभान अल्लाह। आप बहुत खुश हुए, कहा बेटा तुम्हारा सलाम
اور لوٹنے کے بعد پھر جب بغداد ادھر واپسی میں گئے، وہاں گئے تو دیکھا سرکار غوث پاک کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا معین الدین جب تم آؤ گے تو ہم سے ملاقات نہیں ہوگی، اور گئے تو آپ کا وصال پاک ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہیں، بہت بڑے پیر کامل ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ مجذوب بزرگ تھے اس زمانے میں، اور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ترکے میں وراثت میں پنچکی ملی تھی اور ایک باغ ملا تھا جس کی آپ نگہبانی کرتے تھے، پٹون و سینچائی کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار آپ سینچائی کر رہے تھے، باغ میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باغ میں داخل ہو گئے۔ جب باغ میں داخل ہو گئے تو آپ نے بٹھایا، خاطر و تواضع کی، اور بیٹھانے کے بعد انگور کا ایک خوشہ توڑ کے لایا اور آپ کی مہمان نوازی کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے تناول فرمایا اور دعائیں دی، اور اپنی جھولی سے ایک کھلی نکالی اور اپنے منہ میں چبایا، اور چبا کر کے کہا معین الدین اسے کھا جاؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے منہ میں ڈال کر اسے نگل لیا۔ آپ فرماتے ہیں اس چبے ہوئے کھلی کو نگلنے کے بعد میں نے اپنے سینے میں وہ لطافت محسوس کی، اور کہ کثافت دور ہو چکی ہے، لطافت آ گئی ہے، انوار و تجلیات سے میرا قلب روشن و منور ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ کسی چیز چبایا ہوا منہ کا نہیں کھاتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے کرونا دور آیا تھا تو ہم اور آپ تو ڈرتے ہی تھے، ڈاکٹر بھی اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ کسی پیشنٹ کو دیکھتا ہی نہیں تھا، کہتا ہے کہ جراثیم اڑ رہا ہے، یہ بھاپ اڑ رہا ہے، یہ کیڑا اڑ رہا ہے۔ آج اگر ہم اور آپ تھوک دیں گے تو تھوک میں جراثیم ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا، منہ میں چبایا ہوا ڈال دے تو روشن و تازہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے یہ صرف اللہ والے ہی نہیں تھے، بہت بڑے زبردست عالم تھے اور سید برحق تھے۔ سرکار غوث پاک جس زمانے میں گئے اس وقت خواجہ غریب نواز کی عمر نوجوانی کی تھی اور آپ کا عمر بڑھاپے کو پہنچا ہوا تھا۔ آپ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی رشتے کے اعتبار سے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں اور عرض کروں کہ ولیوں کو اور لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے پیر کامل کی، اور پیر کامل جب ہو جائے تو حافظ شیرازی نے تصوف کے ایک شعر میں کہا ہے کہ بمے سجاد رنگی کن غلط پیرے مغاں گویا کہ سالک بے خبر نبوز ذرا ہوگا تم منزلہ، کہ اگر پیر کامل کہے مصلح کو شراب سے رنگ دو تو رنگ دینا چاہیے، اس لیے کہ تم اس کے امراض رموز کو تم نہیں جانتے ہو جو وہ جانتے ہیں۔ اگر وہ ایسا حکم کریں، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء جن کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، آپ کا مزار مقدس کہاں ہے؟ دہلی میں ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے مرید حضرت امیر خسرو سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ بزرگ ہیں ان سے یہ بات پوچھنا اور جو جواب دیں گے تم لے کر کے آنا۔ آپ جانتے ہیں مجھے امیر خسرو کون ہے؟ صرف مرید ہی نہیں تھے، مرید تو تھے ہی، بلکہ ہندوستان کا سب سے بڑا فارسی کا شاعر امیر خسرو کہا جاتا ہے۔ اب تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے، شیخ سعدی ہیں، فردوسی ہیں، رودکی ہیں، سمرقندی ہیں، وہ سب ایران میں فارسی کے شاعر ہیں، لیکن ہندوستان میں فارسی کے سب سے بڑے شاعر حضرت امیر خسرو ہیں۔ جب حضرت امیر خسرو گئے، جانے کے بعد ان بزرگ سے ملنے گئے تھے، دیکھا ان کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ نکل رہا ہے، بڑی دھوم ہے لوگوں میں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کن کا جنازہ ہے؟ کہا فلاں بزرگ کا ہے۔ حضرت امیر خسرو سوچنے لگے یا اللہ میرے پیر صاحب نے بھیجا تھا کہ ان سے ملنا اور جو کہیں گے جواب لے کے آنا، اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ چلو انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا، لوگوں میں چرچا تھا
کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھ جنازے کی نماز پڑھ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو حضرت امیر خسرو نے سوچا چلو میں بھی جنازے کی نماز پڑھ لوں ان کے پیچھے. لیکن جب 10 قدم چلے تو آپ کے ذہن میں بات آئی ارے میں نے اپنے پیر صاحب سے تو پوچھا ہی نہیں ہے, بغیر پیر کے پوچھے ہوئے کسی کے جنازے میں جاؤں جنت کے غرض میں. 2-4 قدم چلے پھر ایک جھانک سے چھپ گئے جا کر کے. جنازہ چلا گیا, نماز ہو گئی, سب لوگ لوٹے, آپ گھر آئے. آپ نے پوچھا محبوب الہی میں کیا ہوا؟ کہا حضور جن بزرگ کے پاس آپ بھیجے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا, ان کے جنازہ نکل رہا تھا, لوگوں میں بڑا چرچا تھا, ان کے پیچھے جو جنازے کی نماز پڑھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. کہا تم نے نماز پڑھے کہ نہیں؟ کہا حضور میں نے نماز نہیں پڑھی. کہا کیوں نہیں پڑھے؟ کہا اس لیے نہیں پڑھے کہ جس جنت میں میرے پیر نہیں ہو جنت میں لے کے کیا کروں گا. یہ ہے مریدی کا کمال. ایسا مرید ہونا چاہیے کہ پیر جنت میں نہیں ہو تو ہم کیسے جائیں. یہ امیر خسرو ہے اور محبوب الہی ہے. اس لیے تو بات کہنے والے نے کہا ہے کہ محبوب الہی کی طرح پیر ہو اور امیر خسرو کی طرح مرید ہو. آپ جانتے ہیں امیر خسرو ایک مرتبہ کہیں اپنے سفر میں تھے. اس زمانے میں سرکار محبوب الہی بہت خیاط ہر دور میں رہے ہیں. جو سائل کہتا تھا خالی نہیں لوٹتا تھا. ایک سائل گیا اتفاق سے, گھر میں کچھ نہیں تھا. سائل نے کہا دیجئے کچھ. آپ نے ایک مریض سے کہا دیکھو سب کچھ تو دے دیا, کچھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. بات درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام میرے پیارے رسول اللہ. میں واقعہ ختم کر دوں گا. چنانچہ امیر محبوب الہی کے اندر سائد کے گھر میں اتفاق سے کچھ نہیں تھا. ایک مریض سے کہا جاؤ ایک جوتا دے دو. ایک جوتا دے دیا. فقیر تھا, جھولی میں جوتا رکھ لیا اور جانے لگے. راستے میں امیر خسرو سے ملاقات ہو گئی. امیر خسرو نے کہا اے فقیر ٹھہر جا, رک جا. کہا کیوں؟ کہا کہ تم میرے پیر صاحب کا کچھ چرا کے لے جا رہے ہو. کہا بھائی میں چور نہیں, میں فقیر ہوں. کہا کہ نہیں, میرے پیر مرشد کی بو آ رہی ہے اس میں, تم میرے پیر صاحب کا کچھ ضرور لیے ہو. کہا لیا تو نہیں ہوں, البتہ مانگنے والا سائل ہوں. مانگنے کے لیے محبوب الہی کے گیا تھا. مجھے جوتا ملا ہے, میری جھولی میں جوتا ہے. کہا جوتا بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے, کیا قیمت ہے؟ بہت زیادہ قیمت بول دی. اور زیادہ قیمت دے کر کے امیر خسرو نے پیر کا جوتا لے لیا اور جوتا پیر میں نہیں سر پہ رکھا اور فارسی کے اشعار کو بلایا. آج بھی وہ کلام اگر کوئی پڑھتے ہیں لوگوں میں وجد آ جاتا ہے, حال و قال آتا ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ پیر کا کمال ہے. اور جانتے ہیں اس لیے تو عالم بھی ہے اور پیر کامل بھی ہے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یا اللہ جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ کے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ امیر نفس کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.